الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، تقریباً 29 روز قبل اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو خاص مہمان اور خاص مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا تھا، وہ آج یا کل ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان کی ابتدا، رمضان کی ان ایام اور آج تک باحیات رکھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان کے روزوں کا اہتمام کر سکیں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر سکیں، قیام اللیل اور صلاۃ تراویح کا اہتمام کر سکیں، اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھ سکیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو متقی اور پرہیزگار بنائے، قرآن مجید کی سفارش اور رمضان کے روزوں کی سفارش ہمارے حق میں قیامت کے دن حلال ہو سکے۔ اس پر رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ جیسے ہر سال کے طریقے سے گزر گیا ویسے ہی اس سال بھی گزر رہا ہے۔ اب رمضان کے آخری جمعہ یا آخری دن، یا یہ کہیں کہ ایک دن مزید اگر رب کائنات کے فضل و کرم سے مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل 30واں روزہ ہو جائے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے اور تقریباً اپنی انتہا کو ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے آخری وقت میں اور نیکیوں کی انتہا پر اگر نیکیوں کی استقامت سے ہٹ جائے اور نیکیوں کے تقاضوں کی تکمیل میں سست اور کاہل پڑ جائے تو ایسی صورت میں وہ بڑی محرومی سے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رمضان کی ابتدا میں جیسے کوئی نیا مہمان آیا ہو، برکتوں والا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے مسلمان بڑی چاق و چوبند ہو کر کے پوری چستی اور پوری ایکٹیویٹی کے ساتھ مسجدوں سے جڑ جاتا ہے۔ مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں ایک نئے جذبے کے ساتھ تراویح، قیام اللیل اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے، ایک نئے جذبے کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھ کر کے رب کائنات کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ مہمان پرانا ہوتا جائے، یہ مہینہ رخصت ہو جائے اور اس کے سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ افضل ایام آخری عشرہ شروع ہوتا جائے، اور آخری عشرے کی وہ طاق اور مبارک راتیں جن راتوں میں رب کائنات نے وہ گھڑی رکھی ہے جس گھڑی کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا، جیسے جیسے وہ عشرہ، وہ مبارک راتیں، وہ طاق راتیں اور وہ گھڑی ہم سے قریب ہوتی ہے،
ویسے ہی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عشرہ مسجدوں میں، گھروں کے اندر رب کائنات سے رونے اور گڑ گڑانے کے بجائے بازاروں کی زینت بن جاتا ہے۔ یہ عشرہ گھروں میں اور مسجدوں میں رب کائنات کے سامنے رونے اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنے کے بجائے بازاروں کی ہردنگ اور فضول خرچی اور اسراف و تبذیر کی نظر ہو کر کے ہماری خواتین اس میں بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہیں، اجنبی مردوں سے اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگواتی ہیں، بے حیائی کو اختیار کیا جاتا ہے، باریک اور بے پردہ لباس پہنے جاتے ہیں، بے پردگی کی ساری حدیں پار کی جاتی ہیں، اور ہمارے مرد حضرات رات رات بھر چاہے قہوہ خانوں میں، ہوٹلوں میں اور مختلف جگہوں پر اپنے پیٹ کی بھوک کو بجھانے کے لیے رات رات بھر مسجدوں میں جوڑنے کے بجائے اپنے پیٹ کے لیے مختلف وسائل سے جڑ کر کے اس کا وقت تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہماری نمازیں رخصت ہو جائیں، تلاوت کلام پاک کو خیر بات کہہ دیا جائے، رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ اللہ رب العالمین کو بھلا دیا جائے، رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ سارے شیطان آزاد ہو کر کے ہماری اپنی شکلوں میں وہ شیطان اتنے زیادہ ایکٹیو اور اتنے زیادہ بیدار ہو جائیں کہ ہم دنوں رات جھوٹ بولتے پھریں، لوگوں کو دھوکہ دیتے پھریں، مسجدیں ویران ہو جائیں اور ہمارے گھروں میں اور بازاروں میں زینت بڑھ جائے۔ یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے۔ رمضان کے آخری ایام میں اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ عید کی رات جو چاند رات ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی اکثریت بازاروں میں گزارتی ہے، رب کائنات کے نیک بندے اسلاف امت، صحابہ کرام، محدثین، فقہا اور اسلاف جو بھی گزرے ہیں، اس رات کو بھی رب کائنات کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، سجدہ ریز ہو کر کے، توبہ و استغفار کر کے رب کائنات سے اپنے اعمال کی قبولیت کی بھیک مانگ کر کے گزارا کرتے تھے۔ یہ رات جو چاند کے طلوع ہونے کے بعد سے اللہ رب العالمین کی عبادت میدان میں عید کی نماز ادا کرنے تک یا اس کے پہلے تک جاری رہتی ہے، یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ اگرچہ یہ رات طاق رات نہیں ہوتی، لیکن اس رات میں رب کائنات کو یاد کرنے، اس سے رونے اور گڑ گڑانے، توبہ و استغفار کرنے کا بڑا خصوصی احترام صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں دنیا سے لا تعلق ہو کر کے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے اجازت دی کہ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کو ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اعتکاف عید کی صبح مسجد سے ڈائریکٹ عیدگاہ جانے پر ختم ہوتا تھا۔ یہ رات اسی نیکی میں گزارنے کی خاطر یہ اعتکاف میں ایک رات کا اضافہ کر دیا جاتا تھا، اور یہ افضل ہے کہ انسان عید کی صبح تک مسجد میں بیٹھے، مسجد سے نکل کر کے عید کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اسی ایمان پر، اسی عقیدے پر، اسی منہج پر جم گئے، استقامت اختیار کر لی، اپنے دار کے دانتوں سے اس چیز کو تھام لیا، مضبوطی کے ساتھ فتنوں کا سامنا کیا۔ بہکانے والے آتے رہے، شیطان رجیم نے دنیا کو مزین کر کے پیش کرنا اپنا فریضہ سمجھا، اس کے باوجود یہ ساری چیزوں کو جھڑک کر کے اللہ رب العالمین کے ایمان پر استقامت اختیار کر کے اس پر جمے رہے۔ اللہ رب العالمین نے
ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر رب کائنات فرشتے نازل فرماتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ رب کائنات نے مزید بشارتیں دی، فرمایا تمہارے لیے نہ کوئی غم کی بات ہے، نہ کوئی خوف کی بات ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، بلکہ تم کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید بشارتیں دی اسی استقامت کی بنیاد پر، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی اور دوست ہیں، تمہارے نگہبان ہیں، تمہارے محافظ ہیں، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، تمہاری بگڑی کو بنانے والے ہیں، تمہارے اوپر آنے والے مصائب کو تم سے دور کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم تمہارے ولی ہیں۔ تم نے استقامت اختیار کر لی، یہ استقامت ہم کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم تمہارے لیے تحفظ فراہم کریں۔ تو فرمایا ایک اور بشارت دیتے ہوئے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست اور ولی ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر سے اپنی بشارت کا اعادہ فرمایا، پہلے جنت کی بشارت دے چکا، اپنے ولی ہونے کی بشارت دے چکا، لیکن یہاں پر اس کے بعد پھر سے فرمایا کہ ہم نے اس جنت کے اندر جو استقامت اختیار کرنے والوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کے اندر تمہارے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہیں جن کی تم خواہش کرتے ہو، جو تمنائیں تمہارے دل میں ابھرتی ہیں، جن چیزوں کو تم چاہتے ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزر سکتا۔ ایسی نعمتیں انسان بیٹھ کر کے کوئی بات کہنا چاہے، کہنے سے پہلے اس کے دل میں خیال ہی کیوں نہ آ جائے، رب کائنات کی جانب سے وہ نعمتیں جنت کے اندر حاضر کر دی جائیں گی۔ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ نیکوکار لوگوں کو رب کائنات کا دیدار کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ رب کائنات کے دیدار سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت میں کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ان سچے لوگوں کو انبیاء کے ساتھ جنت میں اٹھنے بیٹھنے، شہداء کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا موقع ملے گا۔ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جن کی خواہش تمہارے دلوں میں آئے گی اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رب کائنات نے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد دو الفاظ میں ان ساری کی ساری نعمتوں پر چار چاند لگا دیے، فرمایا نزلا من غفور الرحیم۔ یہ نعمتیں، یہ وعدہ کی گئی چیزوں کی تکمیل کرنا، یہ جنت کی نہریں، جنت کی نعمتیں یہ یوں ہی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ نعمتیں نزلا من غفور الرحیم، یہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے رب کائنات کی مہمان نوازی ہوگی۔ بادشاہوں کا بادشاہ اگر کسی کی مہمان نوازی کرے تو کیا خوب مہمان نوازی ہوگی۔ بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو نوازنے لگے تو کیا خوب نوازش ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس استقامت کو اختیار کریں، لیکن معاف فرمائیں گے یہ استقامت رمضان کے بعد نمازیں چھوڑنے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ استقامت رمضان کے بعد مسجدوں کو ویران کر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ استقامت رمضان کے بعد قرآن مجید کو جزدانوں میں چھپانے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ استقامت اگر ہم کو حاصل کرنی ہے
تو ہم کو ایمان کے تقاضوں پر مکمل طریقے سے مضبوطی کے ساتھ جم کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ راستے میں آنے والے کوئی بھی کانٹے ہوں، کسی بھی انداز کے فتنے ہوں، شیطان کا کوئی ہتھ کنڈا ہو، لوگ کتنی بھی دنیا کی لالچ دے دیں، کتنا بھی دنیا کی جانب بلائیں، جب ایمان کی چاشنی ایک مسلمان اور مومن کے دل میں محسوس کر لی جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو استقامت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہی استقامت کا راستہ تھا جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ ان کو نہ جانے کون کون سی سازشوں کا شکار کیا گیا، یہی استقامت کا راستہ تھا۔ صحابہ کرام کو زد و کوب کیا گیا، ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کو ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے استقامت کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ یہی استقامت کا راستہ تھا جب آل یاسر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ ہم کو کفار و مشرکین گھسیٹتے ہیں، ہم کو زد و کوب کرتے ہیں، ہم کو مارا جاتا ہے، ہم کو پیٹا جاتا ہے، ہم کو ایمان کے انکار کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر سے کام لو، ہماری ملاقات اور ہمارا وعدہ یہ جنت کا وعدہ ہے۔ اور بعض روایات میں جو صحیح بخاری کی روایت بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم سے پہلی امتیں جو آ کر کے گزر گئیں ان انبیاء کے ساتھیوں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا گیا، ان کو کچے چونے میں دبا کر کے اوپر سے پانی ڈال دیا گیا، ان کے ساتھ نہ جانے کون کون سی تکلیفیں ان کو دی گئی، اس کے باوجود وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس وجہ سے صبر کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ صبر اور یہ تقوی دنیا کی ہر مشکل کو آسان کرنے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم لوگوں نے صبر کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، لا يضركم كيدهم شيئا، یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کی کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی سازش، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی پلاننگ تمہارے خلاف کام نہیں کر پائے گی۔ اگر مسلمان صابر بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے تو دنیا کی ساری قوتیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے بعد بھی استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑا، جس نے جھوٹ اور اس کی فروعات سے توبہ نہیں کی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا نہیں چھوڑا، جس نے جھوٹی روایتوں کو اسلام کے نام پر دنیا کے سامنے پھیلانا نہیں چھوڑا، جو یہ چیزیں نہیں چھوڑ پاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا محتاج نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ تم روزے سے رہو، تم سے آ کر کے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، لہذا تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جس انداز سے بے چینی کا ماحول ہم کو مختلف جگہوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، ان چیزوں میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، اپنے عیوب کو تلاش کریں۔ اس ماہ مبارک میں اس بات پر چاہے ایک دن بچا ہو یا 2 دن بچا ہو، اس ماہ مبارک میں اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے ماضی کی خطاؤں سے، ماضی کی غلط پالیسیوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، معاف فرمائیں گے۔ اگر یہ کہا جائے تو لوگوں کو برا لگے گا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسلام جتنا پاکیزہ مذہب، اسلام
جتنی زیادہ پاکیزہ تعلیمات کو پیش کرنے والا دین ہے، اسلام کو ماننے والے مسلمان اس وقت دنیا کی بدترین قوم میں شمار ہونے لگے ہیں۔ ان کی اخلاقی سطح، ان کے معاملات، ان کی زبانیں، ان کے معاملات، ان کا لین دین، ان ساری کی ساری چیزوں میں سارے مسلمان نہیں تو صحیح نہ صحیح، لیکن اکثریت ایسی ہے جو غلط طریقے پر چلتی ہے، اپنی غلطیوں کو تعویل کر کے جائز اور دوسروں کے صحیح کاموں کو تعویل کر کے حرام قرار دے کر کے پوری زندگی اسی میں گزاری جاتی ہے۔ ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اپنے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل طور سے انجام دیا جائے۔ آپ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ مرض الموت کا واقعہ ہے، بیماری کے ایام سے گزر رہی تھی، موت کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا برسوں پہلے، فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے دن بھر کی 5 وقتہ نمازوں میں سنت رواتب کی 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کیا تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں ایک قصر اور محل تیار کرے گا۔ فجر کے پہلے 2 سنتیں، ظہر کے پہلے اور بعد کی 6 سنتیں، مغرب کی بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، یہ 12 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ ان کی پابندی کرنے والے کے لیے بشارت ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے بیماری کے ایام میں، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی، جب اس عمل کو، اس حدیث کو سننے کے بعد شروع کر دیا تو کبھی بھی اس کا ناغہ نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ جن چیزوں کو چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے ان کو بھی جب شروع کرتے تو آخری دم تک نبھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، پورے سال روزے سے رہنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف ہفتے میں 2 دن کے روزے کا اہتمام کرو، یا مہینے میں ایام 20 کے 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخوں میں روزے کا اہتمام کرو۔ انہوں نے فرمایا میں ایام 20 کے مہینے کے 3 روزوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کر لیا کرو۔ انہوں نے فرمایا نوجوانی کی عمر تھی، فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس اتنا ہی عمل کرو، اس پر استقامت اختیار کرو۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تب صوم داؤدی کا اہتمام کر لیا کرو، ایک دن روزہ رہو، ایک دن بغیر روزے کے رہو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں پچھتاتا تھا کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر عمل کر لیا ہوتا، لیکن ایک عمل شروع کر چکا ہوں تو بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا اور اس کی پابندی کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ واجبات بھی چھوٹنے لگتی ہیں، فرائض کو بھی خیر بات کہہ دیا جاتا ہے، مسجدیں بھی ویران ہو جاتی ہیں۔ فرض روزے رکھنے کے بعد نفلی روزوں کا پورے 11 مہینے میں الا ماشاء اللہ کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے اندر استقامت پیدا کریں، پائیداری پیدا کریں، مداومت پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اختصار کے ساتھ، کل یا پرسوں جو عید الفطر کا دن ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کو باعث مسرت بنائے۔ عید الفطر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ عید الفطر میں کچھ کھا پی کر کے جایا کرتے تھے، کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے تھے، عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، راستہ بدل کر کے جاتے اور آتے تھے۔ اسی طریقے سے پیدل جانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔
نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اہتمام کیا جاتا تھا، خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور غسل کر کے عید الفطر کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا لحاظ عید الفطر کے دن ضرور کیا جائے۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز ادا کرنے تک اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کے ان کلمات کو مرد حضرات انفرادی شکل میں بلند آواز سے اور خواتین پست آواز سے پڑھتی رہیں۔ اجتماعی شکل سے ان تکبیرات کو پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ عید کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ دن نکلنے کے بعد بغیر اذان و اقامت کے میدان میں جمع ہوتے، آپ کی مبارک لاٹھی آپ کے آگے سترہ بنا دی جاتی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نماز کا طریقہ 2 رکعت جہری نمازوں کے طریقے پر ہوتا تھا۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے دعائے ثنا پڑھتے، اس کے بعد 7 تکبیرات زوائد پہلی رکعت میں پڑھتے، 7 تکبیرات زوائد کے بعد سورہ فاتحہ اور سورۃ الاعلی کی تلاوت فرماتے، پھر رکوع سجدہ کرتے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر کے کھڑے ہونے کے بعد تکبیر انتقال کے بعد 5 تکبیرات زوائد پکارا کرتے تھے، اور اس کے بعد تلاوت کے بعد رکوع اور سجدہ، پھر سلام پھیرتے، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ صلاۃ عید کا مختصر طریقہ ہے۔ اس میں تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنے کا کوئی تذکرہ نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ لہذا اس طریقے پر یہ نماز ادا کی جائے۔ اس نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں، اس نماز کے بعد کوئی نفل نہیں، اور نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر میں چاند رات میں یا ایک آدھ روز پہلے سے لے کر کے عید کی نماز ادا کرنے تک مسلمانوں پر ایک فریضہ عائد کیا ہے۔ وہ فریضہ ہے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا فریضہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہے، یا ہمارا غلام ہے جو ہماری کفالت میں زندگی گزارتا ہے، ان سب کی جانب سے ایک شخص کی جانب سے 1 سا غلہ بطور فطرہ کسی غریب کو دیا جائے۔ اس کو قیمت میں بدل کر کے ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لہذا قیمت ادا نہ کی جائے بلکہ غلہ ادا کیا جائے۔ جو غلہ ہم کھاتے ہیں، دال ہے، چاول ہے، کھجور ہے، یا جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اور عید کے دن غریبوں کا سہارا بن سکتی ہے، تقریباً 2.5 سے 3.25 کلو ایک آدمی کی جانب سے اس کو ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز سے پہلے فقراء اور مساکین تک پہنچا دیا جائے۔ مدارس اسلامیہ میں اس کو نہ دیا جائے۔ عام طور سے لوگ جان چھڑانے کے لیے مدارس کے باکسز میں قیمت یا وہاں پر غلہ لے جا کر کے پھینک آتے ہیں۔ غریب تک پہنچے نہ پہنچے اس کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ نے نہیں لی ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بذات خود فقراء اور مساکین تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے بعد بھی دینی امور پر، واجبات کی ادائیگی پر، قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام پر، نفلی روزوں کے اہتمام پر باقی رہیں، تاکہ رمضان کے تقوی اور پرہیزگاری کا اثر کم از کم بقیہ 11 مہینوں میں نظر آئے۔ یہ مسجدیں ویران نہ ہو جائیں بلکہ مسجدیں آباد رہیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔ انہ تعالی جواد کریم ملک
بر الرؤوف الرحیم۔